اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب القاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے 31ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اس کے تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 7 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 236 تا 242۔ مضمون اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں حق مہر کا مضمون بیان فرمایا، پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، اپنی نمازوں کی نگہبانی و حفاظت کریں، خاص طور پر درمیان والی نماز کا، اور آخری آیتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا بیان فرمایا، اور آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یوں ہی اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تمہیں سمجھو۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی
مہر مقرر کر لیا ہو اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق یعنی اس کی استطاعت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز دو۔ یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، محسنین پر، احسان کرنے والوں پر یہ واجب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا اور عورت کو چھونے سے پہلے یعنی اس کے ساتھ مباشرت صحبت کرنے سے پہلے ہی بندے نے طلاق دے دی، تو پھر اس پہ مہر کا کچھ مطالبہ نہیں ہے، اگرچہ کچھ نہ کچھ عورت کو پھر بھی دے دینا چاہیے، چاہے 3 کپڑوں کا ایک جوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہر بندے کی استطاعت کے مطابق ہے۔ واجب کن پر ہے؟ نیکوکاروں پر، احسان کرنے والوں پر۔ اگرچہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، مطالبہ عورت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی پرہیزگاری اور تقوی کے یہ بات قریب ہے کہ پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، وَإِن چاہے وہ 3 کپڑوں کا جوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے، تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے، یعنی کہ مرد کچھ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں نگاہ کی گرہ ہے، کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، سبحان اللہ۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھلاؤ، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مہر مقرر ہو گیا نکاح کے وقت، پہلی آیت میں تھا کہ مقرر نہیں ہوا اور بے چھوئے طلاق دے دی، اس آیت میں ہے کہ اگر مہر مقرر ہو گیا تھا نکاح کے ٹائم اور بندے نے عورت کو بے چھوئے طلاق دے دی، اس سے صحبت مباشرت کیے بغیر طلاق دے دی، تو پھر جتنا حق مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا واجب ہے، اس کا آدھا بندہ دے گا۔ اگر عورت اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ کم کر دے یا پھر حق مہر دینے والا مرد جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بڑھا بھی سکتا ہے۔ یہ کتنا دین اسلام ہمارا امن و سلامتی والا دین ہے۔ جو کام کرنا ہے بخوشی کرنا ہے، اپنی رضا کے تحت کرنا ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ اے مردو تم زیادہ دے دو، یہ بات جو ہے وہ پرہیزگاری کے قریب ہے۔ اور ایک دوسرے پر احسان نہ بھلاؤ، اللہ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی کنسیپٹ ہم اس کو ذہن نشین کر لیں تو یقین کریں کہ بہت سارے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بچ کے گناہ سے متعلق بندہ سوچتا ہی نہیں، شرعی کام کے خلاف بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اگر یہ ایک کانسیپٹ کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو یعنی کہ حفاظت کرو سب نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی یعنی کہ نماز عصر کی، اور
اپنے اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ یہ دیکھیں نا جی، دنیاوی معاملات، حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید فرما دی۔ اس میں کیا ہے لاجک؟ ایک تو اس کا یہ ہے مفہوم و تشریح کہ دنیاوی معاملات میں نمازوں سے سستی نہ ہو جائے، نمازوں کو بھول نہ جانا۔ نماز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 700 دفعہ علماء سے سنا ہے کہ نماز کی تاکید فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی، اور حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم الحاج القاری الحافظ امام العارفین قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین سنوسی ہند شہنشاہ مجدد دین و ملت حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ون لائن میں، ایک فقرے میں اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے، اور یہ مسئلہ آپ نے اخذ کیا واقعہ کربلا سے۔ اتنی نماز ضروری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہی مفہوم یہاں نماز کی تاکید کرنے کا پیچھے یہی لاجک ہے کہ نماز قائم ہو جانے سے، نماز کا قائم ہونا کیا ہے کہ نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور پھر ان کی حفاظت کی جائے، ان کی نگہبانی کی جائے، ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یعنی کہ غیر شرعی کام کرنے سے، حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہی مقصد ہے یہاں کہ جب تم یہ سارے اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرو گے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرو گے، معاشرے کے حقوق پورے کرو گے، تو پھر آپ کی نماز ضائع نہیں ہوگی، نماز کی حفاظت ہو جائے گی، نگہبانی ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز سے دل پاک ہوتا ہے، تو دل جب تک پاک نہ ہو، قلب کی صفائی نہ ہو، اس وقت تک ہم حقوق العباد کے من و ان پورا کرنے کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو بندے کا سارا جسم پاک ہو جائے گا، اس کی سوچ پاک ہو جائے گی، اس کی آنکھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ نماز کے قائم کرنے سے۔ یہی مطلوب و مقصود ہے۔ جبکہ اوپر بھی معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، نیچے بھی معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی تاکید کر رہا ہے۔ اور ایک اس ایز پاک سے یہ بھی ثابت سامنے چیز آتی ہے کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا ہونا بھی یہاں ثابت ہے کہ درمیان والی نماز فقہا نے کہا ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ اگر نماز عصر درمیان والی نماز ہے تو ظاہر ہے اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں اور 2 نمازیں آخر میں۔ یہ بھی اس سے ایک ہمیں پہلو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر خوف میں ہو، پیادہ یا سوار، جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ بھی اوپر والی آیت نماز کی تاکید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی۔ نماز اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو قصر پڑھ لیں۔ ایک یہ بھی نقطہ یہاں ملتا ہے کہ آپ پیدل ہیں یا کسی سواری پہ سوار ہیں، تو جیسے بھی حالت میں ہیں نماز ادا کر لیں، لیکن جب آپ اطمینان کی صورت میں ہو جائیں، جب اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، تو پھر دوبارہ نماز، جیسے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرنے سے مراد نماز ہے کہ نماز کو دہرا لیا جائے،
جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائی نماز پڑھنی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور جو تم میں سے مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اپنی بیویاں چھوڑ جائیں اور اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ابتدائی اسلام میں 1 سال کی عدت تھی بیوہ کے لیے، کہ اہل عرب جو تھے وہ جو ان کا کوئی عزیز و اقارب فوت ہوتا تو اس کی جو بیوی تھی اس کو آگے نکاح نہ کرنے دیتے تھے، ان پر شاہ گزرتا تھا، گران گزرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے لیے مرنے والا وصیت کر کے جائے کہ میرے ترکہ میں سے میری بیوہ جو ہے وہ 1 سال کے لیے نان و نفع کے مالک ہوگی، اس گھر میں رہنے کی مجاز ہوگی. پھر اگر وہ اپنی مرضی سے چلی جائے اور شرع کے مطابق اپنی کوئی نکاح کا ارادہ کرے تو پھر ان کو منع نہ فرمایا جائے. لیکن بعد میں جب عورت کی میراث میں سے حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تو پھر عورت کی عدت جو ہے وہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، جو کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا، 4 مہینے 10 دن ہو گئی. جب عورت کا میراث میں سے حصہ مقرر ہو گیا تو پھر یہ آیت جو ہے وہ 1 سال کی منسوخ ہو گئی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. دیکھا یہ کیسے معاملات ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں بندے کو؟ پرہیزگاری کی طرف لے جا رہے ہیں. اور پرہیزگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. جن کو تم طلاق دو ان کے لیے بھی نان نفقہ عدت کے دوران وہ دینا، یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو، کہیں تم عقل کرو. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک تلاوت کرنے میں، ترجمہ و مفہوم بتانے میں یقیناً ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، بے ادبیوں، سستیوں، حتیٰ کہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.